اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کوئی آپ لوگ ذرا سامنے آ جاؤ، آپ حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، سامنے آؤ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بات چند جمعوں سے یہ چل رہی تھی کہ ماں کی تربیت سے بچوں کے اندر خوبی، دینی اور عقلی ملی سمجھ آتی ہے، چونکہ ماں اور باپ کا تربیت یافتہ بچہ آگے چل کر دنیا میں ایک صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ بچہ، جس بچے کا تربیت کا معاملہ صحیح ہوا ہو، دین کا جذبہ رکھے گا، قوم کی خدمت کا جذبہ رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کا خیال رکھے گا، بشرطے کہ ماں اس کی صحیح۔ اگر ماں ہی غلط ہے، ماں ہی صحیح نہیں ہے، یعنی دیندار نہیں ہے، تو ماں کے اثرات بچے پر پڑیں گے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے، اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب لایا جا رہا تھا کھانا، سالن، ہو سکتا ہے کہ سالن کچھ کم پڑ گیا جیسا ہمارے پاس ہوا کرتا ہے۔ یہاں کھانا ختم ہوا تو لوگ بولتے ہیں کھانا لائیے، سالن کم ہو گیا سالن لائیے، عموماً ویٹروں کو بولتے ہیں زیادہ تر۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا کہنے لگا کہ بھائی سالن ختم ہوا، سالن لائیے۔ فوراً باپ بولا کہ بچے کو یہ میری اولاد نہیں ہے، میں اس کو آپ دیتا ہوں۔ آنکھ کے معنی جیسا مرد آدمی عورت کو طلاق دیتا ہے، اس کی نکاح سے ختم یا نکل جاتی ہے، اس طرح سے باپ اگر اولاد کو آنکھ دے دیا تو اس کی ذریت میں سے، یعنی اس کی اولاد ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ مگر دونوں میں فرق اتنا ہے، کوئی آدمی عورت کو طلاق دیا، 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد میں وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کسی اولاد کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو آنکھ دے دیا باپ، چاہے انہیں اپنے زمانے کا حافظ ہو یا عالم ہو یا قاری ہو یا مفتی ہو یا محدث ہو، کتنا ہی بڑا اپنے وقت کا علامۃ الدہر ہو، سوائے دوزخی کے کہیں بھی نہیں جائے، دوزخی اس کا ٹھکانہ ہو۔ آپ بولیں گے توبہ کرے، کہا توبہ کرے تو بھی نہیں ہوگا، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا کہ باپ اگر زندہ ہے معافی مانگنا پڑے گا، باپ کو راضی کرنا پڑے گا، باپ سے معافی تلافی کرنا پڑے گا۔ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو باپ کے بھائیوں میں، باپ کے ساتھیوں میں
باپ کے رشتہ داروں میں جو باپ کے قریب تھے ان لوگوں کو راضی کرنا پڑے گا. بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. بہرحال میں اسی لیے بتایا کہ بچے کو آگ دے گی, کہا کہ یہ میری اولاد نہیں. لوگ بولے کہ کیا غلطی کیا, یہ بچہ کیا غلطی کیا؟ سالن کم پڑا تھا, دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے, سالن کم پڑا تو منگا نہیں. کہا کہ لاؤ. کہا کہ بس میری اولاد اس واسطے نہیں ہے کہ میرے اندر مانگنے کی صفت نہیں, نہ میرے اندر ہے نہ میرے دین کے اندر ہے. اسلام میں مانگنا ہے ہی نہیں. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا. ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلیں گے, ماتھا اللہ کے سامنے ٹکے گا, زبان اللہ کے سامنے چلے گی, دل اور دماغ اللہ کے سامنے جھکیں گے. لیکن یہ بچہ لوگوں سے مانگ رہا ہے سالن, گو یہ دعوت ہی میں کیوں آیا نہ ہو, لیکن میری اولاد نہیں سن. کتنی پابندی اور کتنی باریکی کی نظر ہے کہ جب باپ اور ماں صحیح ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر تربیت آتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زمانہ ہے. ایک شاعرہ گزری ہیں بہت بڑی, لوگوں کا اتفاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اللہ کے رسول کے بعد میں اور ان کے زمانے میں اتنی بڑی شاعرہ کوئی دنیا میں نہیں گزری. اس کا نام ہے خنسا رضی اللہ تعالی عنہ. باپ تو تھے نہیں, انتقال ہو گیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ جنگ میں چلنا ہے. لوگ چلے گئے جنگ میں. تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بچوں کو بلا کر سمجھا رہی, میرے بچوں کل اسلام اور غیر کا مقابلہ ہونے والا ہے. تم چاروں کے چاروں کو اس میں جانا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے مجمع کتنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں. اگر اسلام کی کامیابی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے اور اللہ تم کو بچا کے رکھا ہے, غازی بنا دیا, تو پھر واپس آنا, ملاقات ہوگی. ورنہ اگر اسلام کی کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو پھر میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی. ایک دوسری بات یاد رکھو, میں تمہارے باپ کی امانت میں خیانت کبھی نہیں کری, اور تم لوگوں کو اس لیے پالی نہیں کہ تم بڑے ہو کر کھاؤ پیو اور مزے اڑا کر دنیا سے چل جاؤ. تم کو پال پرورش کرنا, پیدا کرنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ اسلام کے کچھ کام آ جاؤ. چنانچہ چاروں بچے جب ہتھیار لے کر جنگ میں گئے اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. جب واپس آئے لوگ, کامیاب ہو کر واپس آئے, تو یہ چاروں کے شہید ہو گئے تھے. تو کسی کہنے والے نے کہا یا پوچھنے والی یہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, کیا بھئی ہمارے بچے ایک دو نہیں بلکہ کئی صحابہ نے کہا تیرے چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. وہ سجدے میں گری, کیونکہ شریعت کا معمول یہی ہے جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب کوئی تم کو مصیبت آئی تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ, اللہ سے اپنی مدد چاہو نماز کے ذریعے سے. کسی کی خبر سن لیا آپ نے کہ بھئی فلاں جگہ فلاں صاحب کا یا ہمارے قریب کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لے اور نماز پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے.
میرے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اس زمانے میں فون کا رواج نہیں تھا، تار کا رواج تھا، یعنی ٹیلی گرام کا یا خطوں کا رواج تھا۔ کہیں خط آ گیا یا ٹیلی گرام آ گیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو بچوں کو کہتے او بچوں، آپ سب لوگ اچھی طرح سے وضو کر کے آؤ اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو۔ بچے سمجھ جاتے تھے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے، حضرت اسی لیے نماز کا حکم دے رہے، نماز پڑھ کے دعا کر۔ کہا کہ اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے اس کے مغفرت کی دعا کر۔ چنانچہ وہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گری اور اللہ سے یوں کہہ رہی، اے اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے میرے 4 بیٹوں کو قبول کر لیا۔ کل قیامت کے دن سارے مجموعے کے سامنے مجھے اس بات کا فخر ہوگا اور تو مجھے بلائے گا کہ او 4 شہیدوں کی ماں کہاں ہے، تو آ جا، تو میں پھولے میں نہیں سمائے جاؤں گی۔ مجھے اتنا زیادہ فخر ہوگا کہ میرے 4 بیٹے کے چاروں اللہ کے نام پر اسلام کے کام پہ آئے، شہید ہو گئے۔ یہ ماں کی تربیت تھی جب تو بچے ایسے بنے۔ روایتوں میں لکھا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا معمول ہمیشہ رہا ہے، یعنی صحابیات کا، بچوں کو جب وہ جھولا دیا کرتی تھیں یا لوری دیا کرتی تھیں تو بچوں کے اندر ایک بات اکثر و بیشتر کیا کرتی تھیں، میرا بچہ جب بڑا ہوگا دین کے کام آئے گا اور دین کے محنت کے اندر لگ جائے گا، ساری دنیا کے انسانوں کا بھلا کرنے کے لیے بچہ پیدا ہوا اور بچہ آگے بڑھے گا اور لوگوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ۔ ایسی لوریاں دیتے آج ہم سنتے ہیں، اب اللہ کچھ معلوم ہم کیا کیا سنتے ہیں، کیا کیا بولے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ بچوں کی تربیت کا جو معاملہ ہے ماں کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے میں گزشتہ آپ کے سامنے بتایا تھا، ماں کے ہی گود سے نبی پیدا ہوئے، ماں کے ہی گود سے ولی پیدا ہوئے، ماں کے ہی گود سے صحابہ پیدا ہوئے، ماں کے ہی گود سے محدث حفاظ و عمر پیدا ہوئے، بشرطے کہ ماں صحیح تھی اور صحیح ہونا چاہیے، صحیح ہے تو ایسی اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رکھو، آپ چور بھی تو ماں کے ہی گود سے پیدا ہوتے ہیں، ڈاکو بھی تو ماں کے گود سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیا آسمان سے تھوڑے ٹپکتے ہیں، کیا کسی جنگل سے تھوڑے آ جاتے ہیں، وہ بھی ماں کے ہی گود سے۔ کہا وہ بچوں کے اندر جو چیز چوری کرنے کی، ڈاکہ ڈالنے کی، لوگوں کو دھوکہ دینے کی، لوگوں کو پریشان کرنے کی جو بات آتی ہے، بچپن سے تربیت کا صحیح نہ ہونا یا ماں کی تربیت صحیح نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تو نور کے ٹکڑے ہیں، دونوں جگر ہیں، دونوں اولاد ہیں، دونوں کے درمیان میں 6 مہینے کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب خطبہ دیتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قریب تھا۔ بچے اگر کسی وجہ سے روتے تو آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے اٹھ کر بچوں کو جا کے سمجھا کر پھر آتے تھے۔ کہا کہ فاطمہ کئی کو بچوں کو رلا رہی ہیں؟ تو فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ، آج 3 دن ہے میرے سینے میں دودھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ آخر علی کہاں گئے؟ کہا کہ رسول اللہ آپ ہی تو بھیجائے ہیں،
غزوات میں، یعنی جنگ میں بھی آئے ہیں، وہ گئے ہیں. اتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں خبر نہیں ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر حضرت فاطمہ خود بھی بولنے کو تیار نہیں، اپنے باپ ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہی جنگ میں بھی آئے، بچے بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، 4 دن کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن کہا کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، باپ سے بھی نہیں مانگتی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر جاتے، کبھی باہر ادھر آتے، مسجد کو آتے، گھر کو جاتے، تو دونوں چھوٹے چھوٹے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں پکڑ کر باہر. تو حضرت امام حسین ذرا سا سمجھدار اور تھوڑا سا کم سکون، یعنی زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے اور ٹھنڈے مزاج کے تھے. امام حسن، امام حسین 6 مہینے کے چھوٹے، بات ذرا زیادہ کرتے تھے اور غصے والے تھے. کبھی کبھار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے چھوٹے ایسا سامنے آ کے ٹھہر جاتے تھے، میں پیدل نہیں چلوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے پر بٹھا لیتے تھے. حضرت امام حسن کو انگلی پکڑ کر پیدل چلا. اب یہ گود میں یعنی کندھے پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام حسین، حضرت نیچے چل رہے ہیں. اب چلتے چلتے حضرت امام حسین تو زیادہ بات کرنے والے اور زیادہ غصے والے اور زیادہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بحث کرنے والے تو یہی تھے، حالانکہ چھوٹی عمر ہے. تو حضرت امام حسین پوچھ رہے ہیں، نانا جان یہ بتاؤ تمہارا درجہ بڑا ہے کہ ہمارا درجہ بڑا ہے؟ ظاہر بات ہے چھوٹے بچے ہیں. تو کہا بیٹا میرا درجہ اس واسطے بڑا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے اوپر نبوت کا معاملہ ختم ہوا اور میں پورے نبیوں کی کل قیامت میں سفارش کروں گا. اور اتنا ہی نہیں، ساری دنیا میرے نور سے پیدا کی گئی ہے جبکہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا. حدیث ہے، انا من نور اللہ کل شیء من نور، میں اللہ کے نور سے بنا اور میرے نور سے ساری کی ساری کائنات بنی. خیر یہ ساری باتیں بولتے رہے. اس کے بعد کہا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے نبیوں کے اندر آگے رکھا، یعنی اولہ و آخرہ و ظاہرہ و باطنہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہونے کے بعد کہنے لگے، نانا جان یہ بتائیے آپ اپنے آپ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ میرا درجہ بڑا ہے. میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے جنت کی خاتون ہوگی، تمہاری ماں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. اور میرے باپ علی شیر خدا، یعنی جو آپ ہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی لقب دیے تھے شیر خدا کا، تمہارے باپ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن رہے تھے. میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے نانا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے سے اٹھا کر سینے کو لگا کر بولے، بیٹا جب تیرے اندر اتنی عقل اللہ تعالیٰ دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں تجھے ستانے والا میرے کو ستائے گا، جو تجھے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. تو یہ جو عقل کی، یہ جو سمجھ کی، یہ جو بردباری کی جو بات ان کے اندر آئی، یہ کیا ایسے ہی تھوڑا ہی آئی ہے، اوپر سے آئی ہے. یہ تو ماں کی تربیت ہے، باپ کی تربیت ہے، جبکہ بچوں کے اندر یہ بات آئی. چنانچہ لکھا ہے کتاب میں، ایک امام صاحب کو بادشاہ بلائے، بادشاہ جہاں دعوت تھی بادشاہ کے گھر میں. اب بادشاہ بولے کہ بھائی پہلے نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، اب بادشاہ کی دعوت ہے. تو امام صاحب بھی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا لیے، نماز کا وقت آیا، نماز ہو گئی تو امام صاحب کو آگے بڑھائے، نماز پڑھ لیے. جب گھر کو آئے تو بیوی سے کہنے لگے، اجی کھانا نکالو.
بیوی کہنے لگی کھانا؟ بادشاہ کی دعوت میں آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں، وہ بادشاہ کی دعوت تھی، کیونکہ بادشاہ کی نگاہ عمیق ہے، بہت دور نگاہ ہوتی ہے کہ امام صاحب کتنا کھا رہے معلوم ہوتا، وہ دیکھتے بہت، اس واسطے میں کھانا تھوڑا کھایا، پیٹ نہیں بھرا میرا۔ جب کھانے کا وقت آیا دسترخوان پہ بیٹھا تو کھانا تھوڑا کھایا، اسی لیے پیٹ نہیں بھرا، اس واسطے یہاں کھا رہا ہوں۔ اب جب نماز کا وقت آیا تو کہا ذرا نماز لمبی اس واسطے پڑھایا، بادشاہ بول رہا ہے کہ بھئی نماز بڑی لمبی اچھی ہو گئی۔ تو بازو میں بچہ بیٹھا ہوا تھا، ابا جی جب تمہارا پیٹ نہیں بھرا 10 بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے، جب تمہارا کھانا پورا نہیں ہوا تو تمہاری نماز بھی پوری نہیں ہوئی، کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھ لو۔ کہا کیوں؟ کھانا دکھاوے کے واسطے کھائے تو نماز بھی دکھاوے کے واسطے چاہیے، وہ اللہ کے واسطے نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں دوستو، بچوں کے اندر یہ کیفیت کا آنا ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ماں اگر اچھی ہے، باپ کے اندر یہ قابلیت ہے، تو پھر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی آئے گی۔ چنانچہ عجیب اور غریب بات آپ حضرات کئی مرتبہ سنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ڈائریکشن یعنی رہبری کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ماں کے کہنے کے مطابق کہ ابا تمہارے دعوت میں لے جا رہے ہیں، تو باپ کے اس کہنے پر، ماں کے کہنے پر بچہ کچھ نہیں کہا، تیار تو ہو گیا باپ کے ساتھ۔ اب وہ پورا واقعہ وہ زمانے کا یعنی ذی الحجہ کے مہینے کا واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا بھی ہے، سن بھی ہے۔ جس وقت میں لے کر جا رہے ہیں اس جگہ پر مینا کے میدان میں جاتے جاتے شیطان کئی مرتبہ ورغلایا، کبھی آ کر کہا کہ تمہارے باپ تمہارے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، کبھی کہا تمہارے ابا تمہارے کو جو ہے ختم کرنے کے واسطے لے جا رہے ہیں، تمہاری اماں کو سے تمہارے کو دور کرنے لے جا رہے ہیں۔ کئی باتوں سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کبھی باپ بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے کہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر باپ کر ہی رہا ہے تو باپ کو اختیار ہے کہ بیٹے کو کچھ بھی کرے، باپ کو اختیار ہے کہ بیٹے کو کچھ بھی کرے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ باپ میرے کو قتل کرنے لے جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر اللہ کا حکم ہی اگر ہے تو یہ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے یعنی میرے باپ کو حکم دیا ہوگا۔ بہرحال اس جگہ پر لے کر گئے جہاں پر ذبح کرنے کا معاملہ تھا۔ تو اب ذبح کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو کہہ رہے ہیں ابا میرے کو جو ہے اتنی دور لے کر آئے وجہ، کہا کہ بیٹا میرے کو خواب میں اللہ تمہارے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ پھر اتنی دور تک لانا، اتنی دیر تک کرنا، یہ کون سی بات ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کرنا چاہیے نا۔ اچھا یہاں اب آگے مت جاؤ، اب یہیں رک جاؤ۔ اس جگہ کو ہم دیکھ کر آئے، ہم حج کے میدان میں گئے تھے، اس جگہ پر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور ذبح کرنے کے واسطے کیا گیا، وہاں پر ایک پتھر کا ستون بنایا گیا ہے، آج بھی وہ نشانی ہے، مینا کے میدان میں پہاڑی کے اوپر ہے۔ تو کہا، بچے نے کہا ابا ہو سکتا ہے مجھے تم چت لٹا کر ذبح کریں گے اور تمہارے آنکھوں سے میرا خون نکلتا ہوا دیکھ کر تم چھوڑ دیں گے، تو میری روح یعنی میری جو ہے خون نکلنے میں دیری یا روح نکلنے میں یا تڑپنے کو دیکھ کر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو روح میری تکلیف سے نکلے گی، اس واسطے بہتر یہ ہے آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے۔ یہ کون؟ بچہ ہی بول رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں نہیں تھا یہ، وہ تو ذبح کرنے کے تیاریوں میں تھے، چونکہ چھری بھی اور رسی بھی لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد کہا ابا جان میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیجیے، اس واسطے کہ جان نکلتے وقت میں آدمی بہت تڑپتا ہے جیسا جانور تڑپتا ہے، ہاتھ اور پیر باندھ دو۔ اچھا باندھ دیے۔
आँखों पर पट्टी, कहाँ पट्टी बांध लिए। बेहतर है कि अब्बा जान मुझे चित्ता लिटाने के बजाय औंधा लिटाओ, इस वास्ते कभी तुम्हारी पट्टी खुल गई तो फिर मेरे सूरत पे निगाह ना पड़े जिसकी वजह से आप मुझे छोड़ दे, इस वास्ते बेहतर है कि औंधा लिटाओ। ये पूरा डायरेक्शन या पूरी रहबरी कर रहे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी रहबरी करना, ये माँ और बाप की तरबियत का मामला था। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब ये मामला बच्चों के अंदर आ जाता है तो कहने वाले ने कहा बच्चों से ही मुस्तकबिल के संवरने का जरिया बन जाता है। बच्चों का माहौल अगर अच्छा बन गया तो फिर दुनिया का माहौल भी सही बनेगा, दुनिया के हालात भी सही होंगे, अल्लाह की रहमत भी सही आएगी, बस सारे के सारे मामले अच्छे होंगे। अगर बच्चों के अंदर ये बात और तरबियत का मामला नहीं होगा तो फिर नहीं मालूम अल्लाह ताला का मामला क्या क्या होगा। चुनांचे एक बात बोलकर बात को ख़त्म कर दूँ। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास खोरजा दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ के एक साहब इब्राहिम खान साहब पहलवान हजरत की खिदमत में रहा करते थे, यानी मौलाना इलियास साहब की खिदमत में रहा करते थे। मौलाना यूसुफ साहब बिल्कुल छोटे थे, बच्चे थे, उनको अपने गोद में लेकर खिलाया करते थे, संभाला करते थे जब बचपन में। यहाँ तक के हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया, दुनिया से इंतकाल हो गया। तो उस वक्त में मौलवी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जगह पर बिठाया गया, हजरत जी बनाया गया। लेकिन ये इब्राहिम खान साहब पहलवान हमेशा जहाँ बाप से मशवरा करते थे ना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से, इनके इंतकाल के बाद में बच्चे से ना मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा करते थे कोई भी काम। इनके बीवी का इंतकाल हुआ, इब्राहिम खान साहब पहलवान की बीवी का इंतकाल हुआ। ये रहने वाले खोरजा के रहने वाले थे। अब बीवी का जब इंतकाल हुआ, अब ये सोचने लगे बच्चे तो बड़े बड़े थे, लेकिन बीवी के बगैर ज़िंदगी दोभर हो जाती है। उन आदमियों को पूछिए जिनकी बीवियाँ दुनिया से निकल गई है, वो उम्र के आखिरी ज़माने में, यानी 50-60 साल के बाद में जब इंतकाल होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। अब ये कि भाई बेचारे, एक तो अपनी खिदमत का मसला, दूसरा बीवी के जाने का मसला। खैर दिल में ये बात थी कि आखिरी वक्त में चूँकि जायदाद भी है, पैसा भी है, मकान भी है, सारी चीज़ें हैं, अगर एक आध औरत अगर निकाह में आ जाए, शादी उससे कर लिया जाए तो थोड़ी खिदमत हो जाएगी आखिरी अय्याम में। मेरठ की एक टीचर यानी मुअल्लिमा का रिश्ता आया इब्राहिम खान साहब पहलवान को। तो अब ये बात चूँकि मशवरे के साथ में करते थे हमेशा, तो मौलवी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से जाकर पूछे, अरे भाई बेटा, तुझे मालूम है तेरी चच्ची का तो इंतकाल हो गया, अब मुझे चूँकि खिदमत के वास्ते एक औरत मैं से निकाह में लेना चाह रहा था, बेहतर थी कि मैं शादी कर लेता। तो एक औरत का जो है यानी मीरठ की एक मौलिमा है, उसको जो है मैं अपनी निकाह में लेना चाहता हूँ, क्या तेरा क्या जो है मशवरा है। थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, चचा ये बात मुनासिब मालूम नहीं होती है, ये बात मुनासिब मालूम नहीं होती है। अब वहाँ से इब्राहिम खान साहब पहलवान उठकर जहन में सोचने लगे, बच्चा तो बच्चा ही है, इसे क्या मालूम, बीवी की ज़रूरत कितनी पड़ती है, आखिर वक्त में बीवी का मामला, खिदमत का मामला कैसा होता है आदमी के साथ, वो बच्चा है, बच्चे को क्या मालूम। खैर आए, शादी कर लिए, पता ही नहीं है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। बाद में मालूम हुआ कि मौलवी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि हमारे चचा ने इब्राहिम खान साहब पहलवान शादी कर लिए। अब जाहिर बात है शादी कर लेने के बाद में जो बच्चे पहले की बीवी के थे वो अलग हो गए,
وہ الگ رہنے لگے، انہوں اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہنے لگے، کیونکہ جائیداد تھی، زمین وغیرہ تھے اور ان کے پاس کچھ مال وغیرہ دولت تھی، چونکہ وہ بیچاری بھی ٹیچر تھی، معلمہ۔ چند روز کے بعد ان کا معاملہ آہستہ آہستہ کمزوری کا ہوا، ابراہیم خان صاحب پہلوان کا۔ اب یہ دیکھ لی یہ بچے جو ہے ہمارے کو جینے تو نہیں دیں گے، لہذا بہتر ہے کہ میری نوکری تو ہے ہی وہاں پر، پوری جائیداد اور پورا مکان وغیرہ وغیرہ سب اپنے نام پہ کر لی اور تقریباً بیچ بھی دی، اور یہ ہاتھ پیر ان کا ایک فالج ہو گیا، یعنی پیرلیس ہو گیا، اور یہ پڑ گئے، ان کی خدمت کرنے والے بھی کوئی نہیں۔ چنانچہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں اجتماع تھا، نظام الدین سے علی گڑھ جاتے ہوئے درمیان میں خورجہ لگتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے جو چچا ہیں ابراہیم خان صاحب پہلوان، وہ بیمار بہت زیادہ ہے، علی یعنی فریش ہے، یعنی بستر پر پڑے ہوئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے۔ ارے بولے ایسا، چلو جاتے ہوئے عیادت کرتے ہوئے چلیں گے، عیادت کرتے۔ جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر پر آئے تو گھر میں اکیلے تھے، ابراہیم خان صاحب پہلوان گھر میں اکیلے تھے، پوری جائیداد بک گئی تھی، پوری کی پوری جو ہے معاملہ یعنی ختم ہو گیا تھا، صرف وہ ایک کمرہ تھا جس کمرے میں یہ بڑے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے نام پر تھا۔ اس کے بعد ان کے خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، یہ بالکل بیچارے نہتے پڑے ہوئے تھے۔ جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم خان صاحب پہلوان کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر کہنے لگے، چچا آپ تو مجھے بچہ ہی سمجھے تھے، یہ بات میں اس سے اصل بولنا چاہ رہا ہوں، آپ تو مجھے بچہ ہی تو سمجھے، ارے میرے مشورے پر عمل نہیں کرے۔ کبھی یہ دولت باپ کو نہیں ملتی، بیٹے کو مل جاتی ہے۔ جو حضرات کو سمجھ میں نہیں آیا وہ ذرا بعد میں پوچھ لینا میرے کو۔ یہ دولت باپ کو نہیں ملتی، بیٹے کو مل جاتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، بچوں کے اندر یہ کیفیتوں کا آنا ماں باپ کی دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، تربیت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، بڑوں کے جو ہے نگاہ کرم سے بھی ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے بھی ہوتا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے۔ اس سے بہتر پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بننے کی فکر کریں، اپنی عورتوں کو بھی اس طرف مائل کریں، دینداری کی طرف۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی، ابھی بول دوں۔ ایک قریشی، اب ظاہر بات ہے قریشی اگر کوئی ہے تو وہ ذرا یہ نہ کرے، اب قریشی کے لیے کوئی زیادہ پڑھنا لکھنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی ہے، وہ تو بیچارہ 70 ہاتھ میں لے کے سب کچھ مار دیتا ہوگا، تو باپ تو تھا نہیں بیچارے کا۔ اب ماں بیچاری کبھی مزدوری کرنا، کہیں لانا، وہ لے کر آ کے اس کو کھانا دینا، اب یہ پھرنا خالی یعنی آوارہ طریقہ، آوارہ گردی میں پھرنا، شام میں آنا، بیٹھنا، کھانا۔ جب تک بچہ نہیں آتا تھا اس وقت تک بیچاری بیٹھی رہتی تھی، جب بیٹا آتا تھا کہیں سے بیچاری برتن دھو کے جھاڑو مار کر کھانا وغیرہ لاتی اپنے بچے کے واسطے، تو بچے کو کھلانے کے بعد خود کھاتی۔ کبھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ تھوڑا کھانا ملتا تو بچے کو کھلاتی، کبھی بچہ پوچھتا تھا اماں کھانا کھائیں؟ ہاں بیٹا میں کھانا کھا لی، یعنی جھوٹ بولتی تھی۔ یعنی ماں کی جو ہے کچھ شفقت ہوتی ہے اولاد پر، چاہے اولاد کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو۔ چند روز کے بعد، اچھا یہ کیفیت، وہ ماں جس ماں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ہی بیٹا دیا، یہ ماں کو اللہ تعالیٰ کچھ توفیق دیا تھا، کبھی اجتماعات میں جا کر بیٹھتی تھی، عورتوں کے مجلس میں تعلیم میں جا کر بیٹھتی تھی، عورتوں کے اجتماعات میں شرکت کرتی تھی، بچے سے کہتی تھی بیٹا تو بھی تو اجتماع میں شرکت کر، وہ تو آوارہ کہاں جاتے، کدھر جاتا، کیا کرتا، بہرحال وہ
ایک وقت آیا کہ ماں بیمار ہو گئی. جب انتقال ہوا ماں کا تب سب لوگ جو ہے ظاہر بات ہے غم کے اندر تو تھے ہی تھے. اکثر و بیشتر تو بیٹے کا زیادہ غم. اب لے کر جا کے خیر دفن کر دیے. خبر کے پاس سب لوگ نکل کر آئے تو یہ بیٹا بیٹھ کر تھوڑا سا غم کا اظہار کر رہا تھا, یعنی آنسو ڈھلا رہا. اب لوگ کہنے لگے ارے بھائی آج تیری ماں گئی ہے, کل ہم کو بھی جانا ہے. کون رہنے کے واسطے دنیا میں آیا ہے, سب کو جانا ہے. کہا کہ میں اس واسطے نہیں رو رہا ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے, میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ میری ماں کی جو شفقت میرے اوپر تھی, کھانا جب لاتی تھی کھانے کے واسطے مجھے کھلاتی اور خود بھوکی سو جاتی, جھوٹ بول کر مجھے کھلاتی تھی. ایک دوسری بات, جب تک میں نہیں سویا میری ماں نہیں سو جاتی تھی. تیسری بات, مجھے ہمیشہ دین کی طرف مائل کرتی تھی, دین کی طرف جانے کی ہدایت کرتی تھی. میں اپنی ماں کے زندگی میں کبھی اس طرف زیادتی یعنی خیال زیادہ نہیں کیا. اب مجھے خیال یہ ہو رہا ہے ماں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اٹھا لیا, اب میرے کو سوائے خدا کے اور کیا ہے. لہٰذا میں اس بات سے رو رہا ہوں ماں میرے بغیر نہیں سوتی تھی, آج میرے بغیر سو رہی ہے یہاں پر. تو میرے بزرگوں دوستو, جب ماں کی تربیت صحیح ہوتی ہے تو اولاد کے اندر کچھ نہ کچھ کیفیت اچھی اور دینی آتی ہے. اللہ ہماری ماؤں کو بھی, ہماری خواتین کو, ہماری ماں بہنوں کو صحیح تربیت کرنے کی, تربیت سے جو ہے رہنے کی, دینی معاملات میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کچھ بچیاں چھوٹی ہیں تو دینی مدارس میں ان کو داخل کرائیے, اس سے اچھا اور کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بڑی ماں بہنیں ہیں تو الحمدللہ بڑوں کا بھی جو ہے معاملہ ہمارے پاس مدرسے میں چل رہا ہے. بڑوں کو بھی جو ہے مدرسے کے اندر آپ تھوڑی دیر کے بعد صحیح کیوں نہ صحیح مگر تعلیم و تربیت کی وجہ سے بھیجا سکتے ہیں. اور پھر جہاں پر ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں, تعلیم وغیرہ چل رہی ہے, ان کے اندر بٹھا کر بچوں ان کا ماؤں کا ذہن بنائیے. اللہ ہم سب لوگوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.